یہ جو سیاسی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں کراچی کے اندر، خصوصاً میں بات کروں گی ایم کیو ایم کا نون لیگ کے ساتھ ایک اتحاد بننا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی نون لیگ تو پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہے، کراچی میں نہیں ہے، تو کیا واقعی کراچی والے نون لیگ کو ووٹ دینے جائیں گے اور ایم کیو ایم کے ساتھ؟ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. ویسے تو ان کا اتحاد ٹوٹا کب ہے؟ جب یہ تو تقریباً 16 مہینے تو حکومت میں رہے نا ایک ساتھ، اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی یہ سب حکومتوں میں شامل رہے ہیں. ریجیم چینج کے موقع پر تو انہوں نے اپنی قیمت لگوائی تھی ایم کیو ایم نے، اور ساتھ دیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا. کراچی کو تو کچھ نہیں ملا، نہ کوئی پروجیکٹ آگے بڑھا، نہ کوئی پانی کا مسئلہ حل ہوا، نہ بجلی کا مسئلہ حل ہوا، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی. جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے 35 سال میں، وہ ان کے افراد کی ہوتی ہے، انڈیویجولز کی ہوتی ہے، اور کراچی والوں کو کچھ نہیں ملتا. تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی اتحاد بنا لیں، اب پہلے تو خیر دیکھیں نا، انہی کی جوڑ توڑ کی گئی کہ بھئی پہلے تو ایم کیو ایم کو جتنے بھی ایک دوسرے کو راکا ایجنٹ کہتے ہوں، ایک دوسرے کو غدار کہتے ہوں، ایک دوسرے کو مہاجروں کا غدار کہتے ہوں، ان سب کو جوڑ دیا گیا تو بھی کچھ نہیں بنا. بلدیاتی انتخاب میں بھاگ گئے، ورنہ اگر کچھ بن گئے تھے تو لڑتے نا، ہم سے مقابلہ کرتے. پھر اس کے بعد جب بھی کچھ نہیں بن رہا تو اب دوبارہ سے یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے جس سے نتیجے میں لوگوں میں کوئی تاثر بنے. تو کراچی کے عوام میں تو تاثر نون لیگ سے ملنے سے کیا بنے گا؟ نون لیگ کا لینا دینا کیا ہے کراچی سے؟ اور ایم کیو ایم کا لینا دینا کراچی سے کیا ہے، سوائے اس کے کہ لوٹ مار کے نظام میں یہ شریک جرم ہوتے ہیں ان تمام. تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو یا آپ کی جماعت کو یا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایسا اتحاد بنایا گیا؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ پاسبلٹیز؟ نہیں دیکھیں، کراچی میں تو مین اسٹریم شہر میں جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہے نا. پیپلز پارٹی تو بہت دور جا کر ہے، اور ان کی اپنی سرٹن ایریاز ہیں جس میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ ہمارے روڈز بنے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. باقی تو اس شہر میں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی سے تو ایم کیو ایم کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. آپ ذرا ریکارڈ تو دیکھیں نا، 1988 میں پہلی مرتبہ جیتے تھے، پھر 90 میں، پھر اس کے بعد 93، ہر دفعہ یہ حکومت میں شامل رہے ہیں. اور یعنی آخری جو حکومت تھی 2008 سے لے کر 2013 تک 5 سال وفاق اور صوبے میں شامل رہے تھے. پھر ابھی پی ڈی ایم میں مل کر شامل رہے ہیں، گورنر ان کے مسلسل اتنے عرصے رہے ہیں. تو ایم کیو ایم تو پیپلز پارٹی کے وڈیروں کو کراچی کا مینڈیٹ ہمیشہ بیچتی رہی ہے، اور کراچی والوں سے ووٹ لیتے رہے. شاہ فیصل کالونی کے ووٹ لیتے ہیں، دبئی میں جا کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، شو روم بنا لیتے ہیں، کوٹلی سے ووٹ لیتے ہیں اور جا کر امریکہ میں اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے لالو کھیت سے لیاقت آباد سے ووٹ لیتے ہیں اور جا کر انگلینڈ میں اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے ان لوگوں نے اپنا سب کچھ ڈیولپ کر لیا. کراچی کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. مزید 30 سال کراچی کے لوگ برباد نہیں کریں گے اپنے، بہت 30-35 سال تک تباہی ہوگی. آپ کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کچھ ایسی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے ابھی جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں؟ دیکھیں، ہماری ایک پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے. البتہ لائک مائنڈیڈ افراد کے ساتھ، پارٹیوں کے کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ، یا کسی پارٹی کے ساتھ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کسی شہر میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن سر دست ہماری پالیسی بہت واضح ہے. اصل میں ہم کراچی کے لوگوں کو ایک بہت کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں. میں اپنے کراچی کی بات کرتا ہوں، پورے ملک کے لیول پہ ظاہر ہمارے جو سینٹرل جو ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے، شورا، وہ فیصلہ کرے گی. لیکن کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کلیئر میسج دینا ہوگا کراچی کے عوام کو کہ اب آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ جس طرح آپ پہلے کسی تمنا میں، کسی خواہش میں، کسی توقع میں بھر بھر کے ووٹ ڈالتے تھے، اور ایم کیو ایم کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ پہلے آپ دیتے تھے، پھر وہ خود لے لیتے تھے، اور 50-50 صوبائی سیٹیں، 25 قومی، 8 سینیٹر، لیکن کراچی والوں کو کچھ نہیں ملا. یہ بات اب کراچی والے جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے جماعت اسلامی کو یہ مینڈیٹ دے دیا ایک طرف ہو کر، چاہے کسی سے تعلق ہو لوگوں کا. ایک دفعہ انہوں نے، کراچی والوں نے جماعت اسلامی کو یہ مینڈیٹ دے دیا، انشاءاللہ کراچی کو ہم ڈیولپ بھی کریں گے، کراچی کو اعلیٰ مقام بھی دیں گے، اور یہ پاکستان کا بھلا ہوگا. کراچی ڈیولپ کرے گا پاکستان. کوئی کراچی کا حق مار نہیں سکے گا، کوئی بھی، کوئی اون نہیں کرتا کراچی کو، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتا، نہ نون لیگ کرتی، نہ آپ کتنی سیٹیں نکال لیں گے کراچی سے؟ کتنی سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی سیٹیں نکال؟ انشاءاللہ جس طرح بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی تھی، انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت بنے گی. میں نمبرز میں نہیں جاتا، ظاہر دعوے کرنا نہیں. آپ اس وقت دیکھیں اس وقت ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. آپ گلی محلوں میں گھومیں، آ کے سروے کریں. میں آپ سے کہتا بھی ہوں، آپ لوگ سب آیا کریں یہاں پر، اسلام آباد سے، لاہور سے، ہمارے، اور یہاں عوام سے پوچھا کریں، اور پوچھیں ان سے کہ آپ کس جماعت اور کس جماعت کے لیڈر کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کو بہت صاف ستھرے طریقے سے پتا چل جائے گا کہ یوتھ
جو اس وقت کراچی میں اگر 3.5 کروڑ آبادی ہے تو 2.5 کروڑ سے زیادہ تو یوتھ ہیں. تو ان میں اگر سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے تو جماعت اسلامی ہے. ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو پڑھا رہے ہیں, ہم ان کو اسپورٹس میں آگے بڑھا رہے ہیں, ہم ان کی آواز بن رہے ہیں, ہم ان کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. یوتھ ہم سے کنیکٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر یہ یوتھ وہ ہیں جو انٹرنیشنلی گلوبل سوچ رکھنے والی یوتھ ہے. آپ دیکھیں نا غزہ کی صورتحال ہے, پورا پاکستان کی طرف ہے, تو الحمدللہ غزہ کی آواز بھی جماعت اسلامی بن رہی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے چاہا تو ہم بہت بڑی قوت بن کر آئیں گے, اور کراچی کے عوام انشاءاللہ اب ان کی عزت کا سفر شروع ہوگا. بہت ہماری بے عزتی ہو گئی, بہت ہمیں اگنور کر دیا گیا.